زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے, یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا, بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں, کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا, ہمیں قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا, ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا. کچھ ڈاکٹر کہتے 10 گلاس پینا ہے, کچھ کہتے 5 گلاس پینا ہے, کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں پیاس سے. قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں, جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھی, قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد, لاکھوں سال کے بعد جا کے, اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہے وہ. تو وہ ڈاکٹروں کی, حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو, باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک لگے. یہی ٹائم ہے نا. سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے, بربادی آ رہی ہے, بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے, جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ماہرین آئے, فیملی پلاننگ والے آئے, وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اب بولو گے بھاڑ میں جائے, ذخائر کم ہو یا زیادہ, مجھے پیاس, تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی, میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا. میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے, پانی چاہیے مجھے, پانی پیاس لگ رہی ہے. کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ, یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں. یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو, کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اب مانو گے اس کی بات؟ تمہاری ایسی کی تیسی یار, پیٹ بھرنا ہے بھائی ہم نے, یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے, کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہندو کو بھی ہوگی, مسلم کو بھی ہوگی, عیسائی کو بھی ہوگی, حضرت جی کو بھی ہوگی, مفتی صاحب کو بھی ہوگی, ایک چور کو بھی ہوگی. اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں, مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا پہلے ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ہے, یہ باڈی کی ہے, باڈی کی نیڈ ہے. تو جب خدا نے آپ کی بھوک لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے نا, بارشیں برسا کے, نباتات پیدا کر کے. تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوک لگائی تو اس کے لیے عورت کا انتظام اللہ نے کیا. عورت کو جب شہوت کی بھوک لگی تو اس کے لیے مرد کا انتظام خدا نے کیا. اب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی بچے پیدا ہوں گے. ان میں کسی بھی پروسیس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی تو فیملی پلاننگ والے تو خوش ہو جائیں گے, انسانیت کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور خدا بھی ناراض ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کا نظام ہی غلط ہے. پھر اب جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خدا کو, اس نظام کو کیا کر دیتے ہیں؟ خلل پیدا. خدا نے خواہش رکھی تھی تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے, اب دیکھو جو آدمی سائنسدان ہے, پڑھائی والا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, ایکچولی ملک میں ترقی اور یہ وہ, بھوک لگ رہی ہے کھا نہیں رہا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مجبور ہو کے کھائے گا. یار کھا کے پیٹ بھرو تاکہ میں پڑھائی میں زیادہ توجہ لگاؤں, یہی کرے گا نا وہ. اگر اس کی رائے پہ رکھ دیتے تو وہ کہتا کہ 6 مہینے بعد اکٹھے ایک ٹیکا لگا دوں گا تاکہ میری جو کمی ہوئی ہے نا پوری ہو جائے. یہی کرے گا نا وہ.
کھائے گا وہ کہے گا نہیں یار یہ کھانا ضروری ہے. کیوں بھائی؟ تاکہ میرا دماغ ادھر لگے پڑھائی میں, یہ خواہش میری پوری ہو. بالکل اسی طرح جب انسان بالغ ہوتا ہے, عورت بالغ ہوتی ہے, تو اس میں اللہ نے یہ ڈیزائرز پیدا کر دی ہیں. اب ان ڈیزائرز کا طریقہ یہ ہے کہ جو فطری نیچرل طریقہ اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے وہ انسانوں میں رکھا ہے کہ نر اور مادہ کا ملاپ ہو. یہ ملاپ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہوگا, یہ کرنا پڑے گا آپ کو, تاکہ آپ کا دماغ کیا ہو, اسٹریس آپ کی بولو نا ختم ہو, اور پھر نتیجے میں اولاد آپ کے ہوگی. کیونکہ قدرت اس کے ذریعے کچھ اور کام لے رہی ہے. وہ کیا ہے کہ قدرت نسل بڑھانا چاہتی ہے, اس لیے کہ آپ نے مرنا ہے آگے چل کے, نئی نسل نے آنا ہے. اگر آپ ہی ہمیشہ رہتے نا اس دنیا میں, آج جب آبادی کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ آبادی ہمیشہ رہے گی. بھائی یہ تو سارے مر جائیں گے کل جا کے, بڈھے اور آہستہ آہستہ سب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, تو نئی نسل آئے گی. تو یہ سب چیزیں قدرت نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھی. اگر آپ اس میں دخل اندازی کرو گے تو آپ کی سوسائٹی کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ قدرت مرد اور عورت کے ملاپ سے کچھ حکمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے. تو وہ اللہ نے مرد اور عورت پہ نہیں رکھا ہے, وہ ایسا مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا. تو اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے یا آپ ہاتھ سے خواہشات پوری کرو گے تو قدرت کا وہ نظام کیا ہوگا, الٹا ہو جائے گا, وہ خراب جیسے کہ ہو رہا ہے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈیاں ہو رہی ہیں اور لڑکے یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. ان کی خواہش یہاں سے پوری ہو رہی ہے تو وہ شادی کہاں کریں گے؟ وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہیں, یہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. سارا ستیہ ناش کر دیا پورے نظام کا. اس لیے شریعت نے حکم دیا اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. نکاح کرو اور توکل کس پہ کرو؟ جیسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے, اور توکل کس پہ کیا جاتا ہے؟ اللہ پہ, کہ یار کھانا تو کھانا ہی ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے کہا 2 روٹی کھا لی تو یار یہ تو خرچ ہو جائیں گے, کل کیا کروں گا؟ ابے بھائی تو کھا پہلے اس کو, کل کی کل دیکھی جائے گی. یہ ضروری خرچے ہیں. تو نکاح بھی کیا ہے, ضروری ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے تو جیسے چل لو, ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں, مجھے پتا ہے نوجوانوں کو جب اس کی عادت پڑتی ہے تو یہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے, یہ میں مانتا ہوں. جن کو لت پڑی ہے نا اس کی وہ آسانی سے نہیں چھوٹتا. تو بھائی کوشش تو کرو نا چھوڑنے کی. جب ہو جائے توبہ کرو, کچھ صدقہ خیرات کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے, تو ختم نہیں بھی ہوا نا, کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی, چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ لو, ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور وہ سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے بولو نا آگے کا ہوگا. کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے پھر انسان نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ جس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی, وہاں تو سب کچھ عام تھا, تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں. ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں, ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ ماموں سے. تو اسی طرح ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی, لیکن کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں. ہاں کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں, وہ تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے فارمی مرغی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے, دیسی مرغی کھانی چاہیے, دیسی انڈا کھائے, فارمی انڈا کھائے. اب اس میں بڑی مختلف قسم کی آ رہے ہیں, ہم نے بولنا ہی چھوڑ دیا اس پہ. بھائی ہمیں نہیں پتا ڈاکٹر, کیونکہ ڈاکٹروں میں اتنا اختلاف ہے. ہم نے کہ فارمی مرغی کے خلاف 15 سال پہلے بیان کر دیا. ہم تو یہی سن رہے تھے ادھر ادھر, تو پھر ایک بڑے محقق آئے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کرو ہی نہیں بیان, یہ ہمارا کام. بولو نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا کام.